أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. और मुल्क व बैरून मुल्क बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान निज़ाम रवाए अजीज व हज़रात मोहतरमीन, आज का ये मौका और ये दिन के लम्हात बेहद मुबारक और मसूद है कि आज आप लोग मुस्तनद आलिम बन जाएंगे। अब तक तालिब इल्म का दौर था, अब आप उलमाए किराम के लक़ब से याद कीजिए। अभी सल्तनत के बाद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद अहमद शाह साहब दामद बरकातुहू इस में आप आखिरी हदीस तिलावत करेंगे और इस पर इंशाअल्लाह हज़रत शेखुल हदीस का बयान होगा और फिर उसके बाद दुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जअलतु बैनी व बैन अल्लाह हुज्जतन, कि मैंने इस किताब को सहीह बुखारी को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान हुज्जत रखा।
حجت بنانے کے معنی یہ کہ اس کے بہت سارے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، من جملہ تمام ثمرات میں جو ایک اہم ثمرہ اور اہم نتیجہ تو یہ کہ ختم بخاری کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بارگاہ رب میں امت کا تعامل بھی اس پر گواہ ہے، اور 1200 سالہ گواہیاں اس پر شہادت دیتی ہے کہ یہ 1200 سالہ تعامل ہے، اور آج یہ تسلسل آپ تک پہنچے۔ یہ حجت جو بنایا گیا امام بخاری نے جو فرمایا کہ چار روپئے جو بین روایت ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسرے محدثین کے یہاں وہ محترم شان انداز نہیں ملتا جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ تک کوئی حدیث پہنچتی تھی تو میں اس پر غور و خوض کرتا تھا، تفحص کرتا تھا، جستجو تحقیق، اور جو اصول تھے اس کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد جب کسی درجہ کی کوئی اطمینان ہو جاتا تھا تو اس کے بعد آپ غسل فرماتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شرح عطا فرمائے، شرح قلب کی دولت سے عطا فرمائے۔ جب شرح قلب ہو جاتا تھا تو پھر حرم مبارک میں جا کر اس کی کتابت کیا۔ بخاری شریف میں کم و بیش 7,000 احادیث، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث کو جس طرح سے لکھا تو 7,000 مرتبہ آپ نے غسل فرمایا، 14,000 رکعات آپ نے ادا فرمائی، 7,000 مرتبہ دعا کی۔ گویا وہ تقدس کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں سارے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ جو سب سے اہم کہ تقدیس کا یہی پہلو سب سے بلند و بالا اور برتر ہے کہ یہ کلام نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری جو امیر المؤمنین کا حدیث معروف و مشہور ہے، ان کا یہ تعامل ظاہر ہے کہ اگر یہ کتاب حجت نہ ہوتی تو پھر کون سی کتاب حجت ہو سکتی؟ اور ایسا وقت بات کتاب کو یہ سرنامہ 1250 برس سے بخاری شریف کے نام درج ہے اور قیامت تک اسی طرح سے ہے۔ تو یہ جہاں تک انسانی اعمال کی بات ہے تو اس میں 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جب انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک کسی کام کا آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، کیونکہ انسانیت کا آغاز ہو۔ کسی نے دکان کھولی تو بلایا جاتا ہے کہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، خوشی کا اظہار ہو۔ کسی نے باغ لگایا تو اس وقت خوشی، گویا ایک اول خوشی ہے اور ایک اختتام ہے، لیکن دونوں خوشیوں کے اندر ایک فرق ہے۔
کہ اول میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا منار، اس کی بنیاد اور اس کے اساس جو ہوتی ہے وہ توقع پر ہوتا ہے۔ ایک بچے کو پڑھنے بٹھایا، بازار میں قاعدہ پڑھا، تو ماں باپ کو یہ توقع ہوتی ہے کہ 8 سال بعد یہ انشاءاللہ عالم ہوگا، تو اس کا مدار جو ہے وہ توقع ہے، اور اختتام پر جو خوشی ہوتی ہے وہ یقین پر ہوتی ہے کہ جب توقعات وابستہ ہوتی ہے آج اللہ تعالیٰ نے پوچھ کیا، تو گویا آج جو موقع ہے وہ اختتام ہے۔ اور اولیت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے اندر جو اولیات ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ میں اول بات موضوع ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور، کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور، اور نبی کریم علیہ السلام کا نور جو ہے وہ کوئی مادی نور نہیں ہے جیسے آفتاب و مہتاب کا نور ہے، بلکہ یہ نور علم ہے، حقیقت محمدیہ کا نور ہے، کیونکہ آفتاب و مہتاب کا جو نور ہے اس میں ہم شکلوں کو دیکھ سکتے ہیں، راستوں کو پہچان سکتے ہیں، رنگوں کو جان سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا، لیکن اشیاء کے حقائق کو نہیں پہچان سکتے۔ اشیاء کے حقائق کا علم ہوگا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نور علم ہے، اور معنوی انوار کے اندر سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے اونچا، سب سے افضل اگر کوئی نور ہے تو وہ نور علم ہے، کیونکہ اس میں شریعتوں کا ہے، اس میں شریعتوں کی حکمتوں کا علم ہے، اس کی علتوں بیان ہوئی، اس کے اوصاف بیان ہوئے، اس کی تفاصیل اور شروع بیان ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ علم کی روشنی ہے اور علم کے پوچھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اولیت حاصل ہے، اول بات، اور روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کیونکہ کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو، رسول کو نہ بھیجا، ہدایت خالی اتنا 1,00,000 اور سب سے آخری میں نبی کریم علیہ السلام خلق میں اولیت ہے تو وہاں بھی امتیاز ہے، اور بعثت میں اختتام ہے وہاں بھی امتیاز ہے، خاتم ہے، تو دونوں امتیازات اولیت کا بھی